اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور میری محترم بہنوں، اس کائنات کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کام کو سر انجام دیتے ہیں اور ہمارے لیے اس کام کے اندر بہتری ہوتی ہے، چاہے دیکھنے میں وہ کام ہمیں ناگوار گزرے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت کی مشیت کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس پر ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک زمانے کے اندر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر تھا۔ وہ وزیر بہت بڑا اللہ والا تھا۔ جب بھی اس کی سلطنت کے اندر کوئی کام ہوتا تو وہ بادشاہ سے یوں کہا کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت، اس کائنات کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ میرے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ جو کام کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ بادشاہ اس کے جملے کو اکثر یہ سنا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ بادشاہ کا انگوٹھا کٹ گیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ وزیر صاحب، میرا انگوٹھا کٹ گیا، مجھے تکلیف پہنچی، میں انگوٹھے سے محروم ہو گیا، اس کے اندر کیا بہتری ہے؟ وزیر نے آگے سے جواب پھر وہی دے دیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت کی بہتری پوشیدہ ہے جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ تو جو یہ اللہ نے کیا ہے تو اللہ نے بہتر ہی کیا ہوگا۔ بادشاہ کو اس بات سے غصہ آیا۔ اس نے کہا میرا انگوٹھا کٹ گیا اور تجھے بہتری کی پڑی۔ اس نے وزیر کو پکڑا اور پکڑ کر جیل میں بند کروا دیا۔ اب کچھ دنوں بعد بادشاہ شکار پر گیا۔ جنگل کے اندر پہنچے تو وہاں پر شکار کرتے کرتے بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں سے کافی آگے نکل گیا، پیچھے ان کو چھوڑ آیا، اکیلا جنگل کے اندر آگے تک نکل گیا۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو نہ ساتھ کوئی وزیر ہے نہ کوئی مشیر ہے، اکیلا وہاں پر کھڑا ہے۔ وہاں پر آدم خور جو ہے وہ جنگل والے آ گئے۔ آ کر انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ جب اپنے سردار کے پاس پہنچے تو سردار نے کہا کہ اس کو ذبح کرو، آج اس کا ہم گوشت کھائیں گے۔ انہوں نے اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اب جب ذبح کرنے لگے تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے کے آگے یوں کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ وہ بھاگے بھاگے اپنے سردار کے پاس آئے اور کہا کہ سردار، یہ جو شخص ہم لے کر آئے ہیں اس شخص کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے۔ سردار نے کہا کہ ہم ایسے آدمی کو نہیں کھاتے کہ جس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہو، یہ ہمارے لیے بدشگونی ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے اچھا فعال نہیں ہوتا، اس لیے اس آدمی کو آزاد کر دو۔ بادشاہ وہاں سے اللہ اللہ کر کے نکلا، واپس اپنے محل کے اندر آیا۔ پہنچ کر اس نے وزیر کو جیل خانے سے نکالا اور نکال کر وزیر سے کہنے لگا کہ وزیر، تم نے جو بات کہی تھی وہ 100% سچی ہے کہ جو میرا اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہیں اللہ نے جیل میں کیوں ڈالا، تم جیل کے اندر کیوں گئے، اس کے اندر کیا بہتری تھی؟ وزیر مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس کے اندر بھی میرے اللہ رب العزت نے میرے لیے بہتری رکھی تھی۔
بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا وہ کیسے؟ وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا خاص وزیر اور مشیر تھا، اگر میں آپ کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے جاتا تو جہاں پر آپ جاتے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاتا، تو جب ہم جنگل میں پہنچتے تو وہاں پر ہم دونوں کو پکڑا جاتا، آپ کو وہ چھوڑ دیتے اور مجھے ذبح کر کے وہ لوگ کھا لیتے۔ اب اللہ نے کہا کہ اس کو چھوٹی تکلیف تھوڑے دنوں کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے اور بڑی تکلیف ذبح ہونے سے، زندگی کا ضائع ہونے سے اس کو بچا لیا جائے۔ جیسے آپ کا انگوٹھا کٹا، آپ کی زندگی بچی، ویسے اللہ نے مجھے جیل میں 2-4 دن کے لیے بند کروا کر میری زندگی کو محفوظ کر دیا۔ اب بادشاہ کی باری تھی، کہنے لگا کہ جی ہاں، آپ جو کہا کرتے تھے کہ اس کائنات کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ میرا اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تو دوستو، ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہمیں آتی ہیں، ہم ان پریشانیوں سے گھبرائے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی بڑی پریشانی پہنچنی ہوتی، ہمیں کوئی بڑی مصیبت پہنچنی ہوتی، تو اللہ پاک نے چھوٹی مصیبت دے کر، اللہ پاک نے چھوٹی پریشانی دے کر بڑی مصیبت سے، بڑی پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور اللہ رب العزت کے فیصلوں کے مطابق اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔